ضروری گزارشات عنوان کی مناسبت سے آپ آزار کے گوشگار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کانفرنس کا عنوان ہے عشق مصطفیٰ اور عظمت صحابہ۔ یوں تو ہر آدمی کہیں نہ کہیں اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے اور دعویٰ بھی کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں عشق کی دنیا میں بہت آگے ہوں، لیکن حقیقت دعوے سے پتہ نہیں چلتی بلکہ حقیقت تو عمل سے پتہ چلتی ہے۔ کون آدمی کتنے عشق اور محبت کا اظہار کر رہا ہے، اس کا پتہ اس کے عمل سے لگتا ہے، اور عشق کا پتہ بھی امتحان میں لگتا ہے۔ امتحان کے بغیر تو صرف دعویٰ ہی ہوا کرتا ہے۔ آپ اگر تاریخ کائنات پر نظر دوڑائیں گے اور تاریخ کائنات میں ڈھونڈنا چاہیں گے کہ عشق کے امتحان میں کامیاب ہونے والے لوگ کون ہیں، تو آپ کو تاریخ کائنات میں عشق و محبت میں کامیاب ہونے والا ایک ہی طبقہ نظر آئے گا جسے دنیا صحابہ کرام کہتی ہے۔ یہ محض کوئی دعویٰ نہیں ہے، یا یہ بات اس لیے بھی نہیں ہے کہ میں صحابہ کی مدح اور تعریف کرتا ہوں اس لیے ان کا نام دے رہا ہوں۔ دنیا کے کسی طبقے سے بھی آپ سوال کر لیں کہ عشق کے امتحان پاس کرنے والا طبقہ جس نے کوئی مصیبت ایسی نہیں جسے اپنے گلے نہ لگا لیا ہو، اور عشق کا کوئی وار ایسا نہیں جس پر وہ کامیاب نہ ہوئے ہو۔ انسان کی سب سے قیمتی چیز اس کی جان ہوا کرتی ہے۔ آدمی ساری عمر کماتا ہے تاکہ میرا گھر بھر جائے، بینک بیلنس ہو جائے، لیکن جب آدمی کے جان پر پڑتی ہے وہ اسپتال کے اندر تمام سرمایہ خرچ کر دیتا ہے، اور اس بات پر آتا ہے کہ اس کی جان بچنی چاہیے۔ اسے اپنی جان بچانے کے لیے جو کچھ دینا پڑے وہ دینے کو تیار رہتا ہے۔ ایک مشہور سا واقعہ ہے، ایک بچہ بہت بیمار تھا، اور اس کی والدہ دعا کرتی تھی اللہ یہ بچ جائے میں مر جاؤں۔ کسی نے عذرائے مذاق دروازے پر دستک دے کر کہا کہ میں ملک الموت ہوں، روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو اس بوڑھی عورت نے اسے کہا کہ دیکھنا بیمار اور صحت مند کا خیال رکھنا، بیمار اور صحت مند کا خیال رکھنا، اس لیے کہ میں بیمار نہیں ہوں، اندر بیمار ہے۔ جن دنوں میں زلزلے اور طوفان آئے تھے، ایک شخص نے بتایا کہ میں گاڑی میں جا رہا تھا اور زلزلہ آیا اور لوگ گرنے لگے، تو ایک آدمی کے ہاتھ میں اس کا بچہ تھا، حالانکہ اولاد تو سب سے زیادہ اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بچہ پھینک دیا، خود بچنے لگا۔
انسان کی سب سے قیمتی چیز اس کی جان ہے، جس پر وہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ لیکن دنیا کا وہ طبقہ جنہیں صحابہ کرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جنہوں نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے مال کی پرواہ کی، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی، عشق مصطفیٰ میں اتنے مگا تھے وہ، جو چیز آتی گئی اسے برداشت کرتے گئے۔ حبیب کبریا پر آج نہیں آنے دی، دنیا کا بتا دیا اگر عشق کے میدان میں کل بھی دنیا میں تمہیں کوئی مثال چاہیے ہوگی تو اس مثال کے لیے تمہارے سامنے جو طبقہ ہوگا اسے صحابہ کرام کہیں گے۔ آج دنیا مثال دیتی ہے، آؤ اگر عشق کے امتحان پاس کرنے تو کردار صحابہ کرام جیسا اپنانا۔ اور پھر ایک دو نہیں، وہ 4 بچوں کی ماں جس نے اپنے چاروں بچے حضور کی عزت کے لیے قربان کرنے کے لیے کہے تھے، میرے بیٹوں قربان ہو جانا، حضور کی عزت پہ کٹ جانا، گھر واپس میں آنا۔ اور اگلا جملہ بڑا خوبصورت کولنگی کے لوگوں تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اس نے یہ جملہ بھی کہا، عشق رسول میں تیر اور تلوار اپنی پیٹھ پر برتانا، اپنے سینے پر کھا کر دنیا کو بتا دینا کہ آپ بھاگے نہیں تھے بلکہ آپ دیوانہ وار عشق مصطفیٰ میں اپنی جانیں قربان کر رہے تھے۔ ایسی مثالیں بھی دنیا میں کہیں نہیں ملی ہوں گی۔ جب دودھ پیتا بچہ کسی نے اپنے محبوب کو دیکھ کر کہا ہو، محبوب تیر تلوار آپ پر نہ لگے بلکہ میرے دودھ پیتے بچے پر لگ جائیں، یہ تو قربان ہو جائے مگر آپ پروان نہ ہو۔ آپ نے دنیا میں کوئی ایسا بھی نہیں دیکھا ہوگا جسے خبر ملے تیرا باپ شہید ہو گیا، وہ کہے الحمدللہ کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا، وہ کہے الحمدللہ تیرا شوہر شہید ہو گیا، وہ کہے الحمدللہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، وہ کہے الحمدللہ۔ مگر یہ بتاؤ میرا محبوب کیسا ہے؟ اور جب چہرے رسول پر نظر پڑے تو وہ بڑے محبت سے کہے آقا سب کچھ قربان ہو جائے مگر مصطفیٰ کا چہرہ محفوظ ہے۔ یہ مثال بھی دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ یہ مثال بھی اگر ملتی ہے جس طبقے میں اسی طبقے کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی سمجھ لینا، ایک موقع وہ ہوتا ہے اور ایک وقت وہ ہوتا ہے جب ماحول اچھا ہوتا ہے، لوگ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، ہر طرف لوگ پکار رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنا بن رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک وقت وہ ہوتا ہے جب لوگ مخالفت پر اتر رہے ہوتے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہوتے ہیں، راستہ روکا جا رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ پاگل کہا جا رہا ہوتا ہے، دیوانہ کہا جا رہا ہوتا ہے۔ اور جب سارا زمانہ دشمنی پر اترا ہوا تھا، اہلیہ مکہ حضور کو مارنے کے لیے گھوم رہے تھے، ایسے وقت میں کچھ سرفراش میدان عمل میں کھڑے ہو کر حضور کی عزت و عظمت کے ترانے گا رہے تھے اور کہہ رہے تھے تم جو ظلم و جبر چڑھ سکتے ہو کر لو، لیکن ہم حضور کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی بلکہ آپ تبتی ریتوں پر لیٹ گئے، چلتے انگاروں پر چل گئے، ظلم و جبر برداشت کر لیا، تشدد اور بربریت کو برداشت کر لیا، مگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور جو لوگ آپ کو چلتی ہوئی چلتے ہوئے انگاروں پر جلا رہے تھے، تبتی ریت پر جلا رہے تھے، وہ جلانے والے ہار گئے تھے، وہ شکست کھا رہے تھے، وہ بدل رہے تھے، لیکن جو چلتی ریت پہ چل رہا تھا وہ بدلتا نہیں تھا، جو چلتے انگاروں پہ چل رہا تھا وہ بدلتا نہیں تھا۔ اس کا چپڑا جل گیا، اس کی پیٹ جل گئی، اس کا لہو نکل گیا، اس کی پیٹ پا گئی، اس سے انگارے بچ گئے۔ ارے اس کے خون اور پیٹ سے انگارے تو بچ گئے، لیکن عشق کی جو اس کے دل میں لگی
نہیں سکے، اس کی آگ اسی طرح رہی، دنیا کی آگ بجتی رہی، مصطفیٰ کے عشق کی آگ ان کے دل و دماغ میں جلتی رہی، اس آگ کو بجھا کر عشق کی شمع کو روشن رکھ کے دنیا کو بتایا یہی وہ طبقہ ہے جس طبقے کو صحابہ کہتے ہیں، جو ہر چیز قربان کر سکتا ہے مگر عشق مصطفیٰ پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اور لوگوں، موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ فلاں علاقے میں جانا ہے، اپنی قوم کو لے کر جاؤ، موسیٰ علیہ السلام جس نے قوم کو فرعون سے بچایا، موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اسے دریا سے پار کروایا، موسیٰ علیہ السلام جن کی اپنی قوم پر بہت احسان تھے، کہا تمہیں فرعون کے دجل فریب اور جناب شخصیوں سے بچایا ہے، آؤ فلاں علاقے میں چلنا ہے، جا کر جہاد کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے، آپ لڑو، ہم تو نہیں لڑیں گے، ہم تو یہی بیٹھیں گے۔ لیکن محمد کریم نے جب اپنے اصحاب سے کہا تھا ہمیں لڑنا ہے، بتاؤ مدینے میں لڑیں یا باہر جا کر لڑیں؟ ایک بار پوچھا، دو بار پوچھا، انصار میدان میں آ کر کہنے لگے ہم سمجھ گئے آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، آقا حکم کرنا آپ کا کام ہے، میدانوں میں آ جانا ہمارا کام ہے، اشارہ کرنا آپ کا کام ہے، آپ کے اشارہ آبرو پہ کٹ کرنا ہمارا کام ہے، کہو تو شہر میں لڑیں گے، کہو تو جناب میدان میں لڑیں گے، آپ کے ہاتھ میں آتے کر ہم نے بیعت کر ڈالی ہے، دنیا کو بتا دیا ہے، اب جو ہوگا آپ کا ساتھ چھوڑا نہیں جا سکتا، ہر حال میں آپ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا وہ موسیٰ کی قوم تھی جس نے کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم وہ نہیں ہیں، ہم نے بیعت کر لی ہے، جہاں آپ کہو گے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر تلواروں سے کٹنا پڑا کٹ جائیں گے، تیروں سے مرنا پڑا مر جائیں گے، نیزوں کی آنکھوں پہ چڑھنا پڑا چڑھ جائیں گے، بچے یتیم کروانے پڑے یتیم کروا لیں گے، بیویاں بیوہ کروانی لگی بیوہ کروا لیں گے، سب کچھ برباد کر دیں گے، محبوب آپ کی حکومت نہیں کریں گے۔ انہیں کہنے والوں کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ یارو، دنیا کی تاریخ میں ایسے جانشار کسی کو نہیں ملے جو جانشار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے تھے، جنہوں نے دنیا کے دکھ کو سینے سے لگا کر سکھ کا سانس لے کر کہا تھا یہ غم تو غمی کوئی نہیں ہے جو محمد کریم کے عشق میں آ رہا ہے۔ اور اگلی بات سمجھئے، ایک ہے عشق پر قربان ہو جانا، ایک ہے عشق پر جان دے دینا، ایک ہے معشوق کی ہر چیز کو محفوظ کر لینا، معشوق کی ہر ادا کو اپنا لینا۔ یہ وہی نہیں تھے جنہوں نے جذبات میں آ کر صرف جانے دے دی تھی، یہ وہ تھے جنہوں نے حضور کی ہر ادا کو محفوظ کر لیا تھا، اور محفوظ بھی یوں کیا تھا کہ جیسے حضور مسکراتے تھے انہوں نے مسکراہٹ کو محفوظ کر لیا، حضور کے چہرے کی جب جالی آئی اس جالی کو محفوظ کر لیا، پیغمبر کے جلال کو محفوظ کر لیا، نبی کے جمال کو محفوظ کر لیا، پیغمبر کے چلن کو محفوظ کر لیا، نبی کے آنے کو محفوظ کر لیا، پیغمبر کے سونے کو محفوظ کر لیا، نبی کے جاگنے کو محفوظ کر لیا، حضور کی زبان سے لفظ نکلے محفوظ کر لیا، جملے نکلے محفوظ کر لیا، حضور نے وضو کیا محفوظ کر لیا، حضور مسکرائے کو محفوظ کر لیا، حضور غصے میں آئے لمحات کو
محفوظ کر لیا، پیغمبر نے لباس پہنا، لباس کو محفوظ کر لیا، انداز کو محفوظ کر لیا، گفتار کو محفوظ کر لیا، کردار کو محفوظ کر لیا، اخلاق کو محفوظ کر لیا، بیان کو محفوظ کر لیا، جملوں کو محفوظ کر لیا، لفظوں کو محفوظ کر لیا، اداؤں کو محفوظ کر لیا، فداؤں کو محفوظ کر لیا، کلام کو محفوظ کر لیا، معجزات کو محفوظ کر لیا، کرامات کو محفوظ کر لیا، آپ کے کرامات کو محفوظ کر لیا، بول چال کو محفوظ کر لیا، قول و فعل کو محفوظ کر لیا، حسن و جمال کو محفوظ کر لیا، آپ کے تذکروں کو محفوظ کر لیا، آپ کے چرچوں کو محفوظ کر لیا، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو محفوظ کر لیا، جسم سے نکلے ہوئے اعمال کو محفوظ کر لیا۔ اس کی انتہا دیکھیں، جہاں جا کر محمد عربی نے اپنا پاؤں رکھا اسے محفوظ کر لیا، جس جگہ سے گزرے اس جگہ کو محفوظ کر لیا، جو زبان سے کہا اس زبان کو محفوظ کر لیا، اس زمانے کو محفوظ کر لیا، اس شہر کو محفوظ کر لیا، نبی کی سیرت کو محفوظ کر لیا، صورت کو محفوظ کر لیا، نبی کے الفاظ کو محفوظ کر لیا، پیغمبر کے جملوں کو محفوظ کر لیا، صرف محفوظ ہی نہیں کیا، منتقل کر دیا اور پہنچا دیا۔ نبی کی سیرت کی تصویر بن گئے، حضور کی صورت کا تصور بن گئے، پیغمبر کے عمل کا نقش بن گئے، نبی کی زندگی کا وتیرہ بن گئے، پیغمبر کے اداؤں کا طریقہ بن گئے، رسول کی آمد کا ذریعہ بن گئے۔ حضور کے وفادار ہی نہیں، جانشار ہی نہیں، بلکہ کچھ قربان کرنے والے نہیں، نبی کی ساری زندگی کو اپنی زندگی میں محفوظ کر کے دنیا تک پہنچانے والا کردار بن گئے۔ آج رہتی دنیا میں بھی کوئی محمد قریب کی سیرت اور عشق کو سمجھنا چاہتا ہے، اسے صحابہ کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اسے نبی کا عشق بھی اس دروازے پہ ملے گا، علم بھی اس دروازے پہ ملے گا، عمل بھی اس دروازے ملے گا، جہاں تک کہ اللہ کے رسول اترنے والی کتاب بھی انہیں صحابہ کے دروازے اور پاس سے ملے گی۔ دنیا کی ہر حقیقت اصحاب رسول کے پاس ملے گی۔ شاعر سوال کرتا ہے ہر چیز اس کے پاس کیوں ہے؟ میں جواب میں کہتا ہوں یہ عشق میں بھی سچے ہیں، یہ وفا میں بھی سچے ہیں، یہ عطا میں بھی سچے ہیں، یہ سیاسی میں بھی سچے ہیں، یہ مقتدی ہونے میں بھی سچے ہیں، اخلاص میں بھی سچے ہیں، اخلاق میں بھی سچے ہیں، کردار میں بھی سچے ہیں، گفتار میں بھی سچے ہیں، اعمال میں بھی سچے ہیں، یہ دل میں بھی سچے ہیں، یہ زبان میں بھی سچے ہیں، یہ وجود میں بھی سچے ہیں، یہ زمانے میں بھی سچے ہیں، یہ نسب میں بھی سچے ہیں، یہ نسب میں بھی سچے ہیں۔ کائنات یعقوب سے ایسے مسلسل ہیں جنہوں نے عشق کا امتحان ہی نہیں دیا بلکہ سارے وجود کا امتحان دے کے دنیا سے اپنے آپ کو منوا لیا ہے، اور جو نہیں منوایا آپ کہتے ہو کیسے منوایا؟ قرآن کے لوگوں تمہیں بتاتا ہوں، انہیں قرآن نے مانا ہے، انہیں رسول نے مانا ہے، انہیں خدا نے مانا ہے، انہیں زمینوں نے مانا ہے، انہیں آسمانوں نے مانا ہے، دریاؤں نے مانا ہے، سمندروں نے مانا ہے، جنگل کے درختوں نے مانا ہے، جانوروں نے مانا ہے، پرندوں نے مانا ہے، ذرات نے مانا ہے، قطرات نے مانا ہے، پیروں نے مانا ہے، خوشخوشوں نے مانا ہے، سمندر اور دریاؤں نے مانا ہے، ارے قرآن نے مانا ہے، زبور نے مانا ہے، انجیل نے مانا ہے، ہر دور نے مانا ہے، ہر زمانے نے مانا ہے۔ پوچھتا ہے کیسے مانا ہے؟ میں نے کہا عاشقان رسول صحابہ کو مانا ہے، تو مانا ہے۔ یہ اپنے امتحان میں ناکام ہو ہی نہیں سکتے، وجہ کیا ہے؟ یہ خود آئی نہیں ہے، یہ خود نہیں آئے، یہ خود بنے نہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں نے کہیں نہیں تو لایا گیا ہے، لایا گیا ہے، یہ پسند ہے، یہ انتخاب ہے۔ شاید سوال کرتے ہیں یہ پسند کس کی ہے؟ میں نے کہا یہ پسند خدا ہے، یہ انتخاب خدا ہے، یہ عطا خدا ہے، یہ لائے ہوئے خدا کے، بیٹھے ہوئے خدا کے، بنائے ہوئے خدا کے،
یہ کٹ گئے، یہ ہلے، انہیں کوئی پسپا نہیں کر سکا، انہیں کوئی دور نہیں کر سکا، انہیں کوئی جدا نہیں کر سکا۔ بھئی کیوں نہیں کر سکا؟ اس لیے نہیں کر سکا کہ یہ اللہ کا انتخاب تھے۔ صحابہ پر تنقید نہیں ہے، یہ ذات خدا بندی پہ تنقید ہے۔ صحابہ پر تنقید، یہ صحابہ پر تنقید نہیں ہے، یہ حضور کی ذات پر تنقید ہے۔ اور یہ تنقید ہو، یہ کون لوگ ہیں؟ اور انہیں بٹھائے ہوئے کس نے؟ اور یہ آرڈر کس کا ہے؟ ہمارے پروگراموں تم کہتے ہیں کرونا آ گیا، سب کچھ روک کر روڈ پر لوگوں کو تم نے بٹھائے ہوئے، مسئلہ کیا ہے؟ قتل کی تحقیق ہونی چاہیے، بے دردی سے مارے جانے والے ان لوگوں پر جو کچھ ہوا اس کی سزا ان مجرموں کو ملنی چاہیے۔ لیکن کیا اس کے مجرم کراچی کے لوگ ہیں؟ تو پھر کراچی بند کیوں ہے؟ کیا اس کے مجرم یہ لوگ ہیں؟ ارباب اقتدار کہیں ایسا تو نہیں ہے ریاست کے لوگوں نے کچھ لوگوں کو پکڑا ہو اور یہ انہیں چھڑوانے کے لیے ایک منصوبے کے تحت سب کچھ کر رہے ہو؟ میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس واقعے کی تحقیق کی جائے۔ آج جو لوگ اس پر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کے مجرم بھی وہی نہیں لڑکے۔ مولانا رب نواز حنفی صاحب نے اس عنوان پر بڑی خوبصورت گفتگو آپ حضرات کے سامنے کی ہے۔ ارباب اقتدار کو اس گفتگو کو سمجھنا چاہیے۔ ملک میں ہونے والی گستاخیاں، اور گستاخیوں کے جواب میں اہل سنت کا صبر اور تحمل، اس کے بعد ان کی طرف سے چلنے والی گولی، ڈاکٹر عادل خان کی شہادت، مولانا عبداللہ پر حملہ، اس کے باوجود اہل سنت کی طرف سے کسی ایسی کوئی کارروائی کا نہ ہونا جس میں وہ ناکام ہو گئے۔ وہ چاہتے تھے شہر میں بالخصوص کراچی میں اور ملک میں بدامنی پھیلے، لیکن ہم نے ہونے نہیں دی، اور ہم نے عزم کیا ہوا ہے ہم اس ملک میں بدامنی ہونے نہیں دیں گے، بدامنی نہیں ہونے دیں گے، لیکن گستاخوں کا تحفظ جاری رکھیں گے، جس کے لیے ہم نے صحابہ کی گونج پیدا کی، اور اس کے ساتھ ملک کے اندر ایک گونج اور پیدا ہوئی، اور وہ گونج تھی مکہ اور مدینہ میں نبی کا ساتھ دینے والوں، دنیا عرب سے نکل کر عجم تک آنے والوں، نبی کی سیرت صورت دنیا تک پہنچانے والوں، اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھنے والوں، نبی کو کوئی نگاہوں سے دیکھنے والوں، حضور کے قریب رہنے والوں، آقا کی سنتوں کو محفوظ کرنے والوں، نبی کی سیرت کے رکھوالوں، پیغمبر کی زندگی کے رکھوالوں، نبی کی سیرت کو محفوظ کرنے والوں، دین اسلام کو بتانے والوں، دین اسلام کو پھیلانے والوں، اسلام کی شعاؤں کو بکھیرنے والوں، اسلام کی روشنی بننے والوں، نبی کے ترجمان بننے والوں، اسلام کے محافظ بننے والوں، نبی کے سپاہی بننے والوں، پیغمبر کے جانشار بننے والوں، آقا کے فرمانبردار بننے والوں، نبی کے تابعدار بننے والوں، سبھی آسمان کے ستارے بننے والوں، قرآن کی آیاتیں بننے والوں، دین اور حکمت بننے والوں، صداقت کے میناروں، عدالت کے نظاروں، عظمت و شجاعت کے شاہ سواروں، دنیا کفر کو مٹا دینے والوں، اسلام کی رگوں پہ پھیل جانے والوں، پہاڑوں اور دریاؤں پہ چڑھ جانے والوں، سمندروں کو عبور کرنے والوں، پہاڑوں پر چڑھ جانے والوں، دریاؤں سے گزر جانے والوں، دشمن دنیا تک پہنچنے والوں، کندھار اور کابل تک آنے والوں، سکر اور روڑی تک چھانے والوں، ساری دنیا میں دین اسلام پہنچانے والوں، تصور دنیا اور تصویر نبی بننے والوں، تصور دنیا اور تصویر دین بننے والوں، آقا کی زندگی کا نمونہ بننے والوں، نبی کے فرامین دنیا تک پہنچانے والوں، کردار رسول اور گفتار رسول بن کر آنے والوں، اپنے سینوں میں قرآن سجا کر آنے والوں، اپنے وجود میں امان اپنا کر آنے والوں، دنیا سے کفر کو مٹانے والوں، باطل کو بھگانے والوں، ظلم و جبر کے نقشے مٹانے والوں، اسلام کی حیات کو لانے والوں، یتیموں غریبوں مزدوروں ملازموں کی وارث بننے والوں، حقیقت پہنچانے والوں، حقوق کو تحفظ دینے والوں، دنیا کا